آئیے میں آپ کو ایک ایسے تحفے کے بارے میں بتاؤں، ایک ایسا گفٹ جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوا اور اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ یہ ایک رات ہے اور ایسی بابرکت رات ہے کہ جو اس میں بکری کے دودھ دونے کے برابر بھی قیام میں کھڑا ہوا، عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بخشا جائے گا۔ یہ لیلۃ القدر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر۔ The question is کہ اس رات میں کیا کیا جائے؟ ام المؤمنین سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں اس میں کیا کہوں؟ میرے آقا سیدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ تم کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اے مالک و مولا، تو معاف فرمانے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے۔ اے مالک تو مجھے معاف فرما دے، اے مالک تو مجھے معاف فرما دے، اے مالک تو مجھے معاف فرما دے۔ اور واقعی جب ایک گناہ گار بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی رحمت کو بہت جوش آتا ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ تو اے میرے رب، یہ لیلۃ القدر کی مبارک رات میں تجھے تیری شان غفاری کا واسطہ، تجھے تیری شان ستاری کا واسطہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت ابی بن کعب قسم کھایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہی ہے، اور امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے، اور یہی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے۔ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اور فرشتوں کی پوری جماعت ہوتی ہے، وہ سلام کرتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مسلمانوں کی جھولیاں ان رحمتوں سے بھر دی جاتی ہیں، اور صبح تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی یہ رات ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیکن 4 قسم کے اشخاص ایسے ہیں جو اس رات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ نمبر 1 عادی شرابی، ہیبیچول ڈرنکر۔ نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 3 رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا۔ نمبر 4 وہ جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ تو ذرا سی کوشش کیجئے، آگے بڑھیے، روٹھے ہوں کو منا لیجئے، خود معافی مانگنے میں پہل کیجئے، کیونکہ یقیناً جو اس رات خیر سے محروم رہا وہ بڑی بھلائی سے محروم رہا۔ اے مالک و مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، دیگر عبادات کی، اپنے نیک بندوں کے صدقے، اے مالک تو ہماری یہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔